امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو غزہ میں جنگ بندی پر متفق، 2 ہفتے میں غزہ کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات، مصر سمیت 4 عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ کا حکومتی انتظام سنبھالیں گی۔ حماس کے رہنماؤں کو جلا وطن اور یرغمالیوں کو آزاد کروایا جائے گا، ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں دعویٰ۔ امریکی صدر نے تاریخ کے سب سے مشکل فوجی آپریشن کا حکم دیا، ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے۔ حملے میں ایران کی جوہری صلاحیت کو تباہ کیا گیا۔ بعض امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلاتے رہے۔ تنقید کرنے والے نہیں چاہتے کہ ٹرمپ کامیاب ہوں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی اپنے ہی میڈیا پر کڑی تنقید۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی عائد، سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق ترامیم منظور، فائنانس بل کی منظوری ملتوی کرنے اور عوامی رائے کے لیے بھجوائے سے متعلق اپوزیشن کی ترمیم کثرت رائے سے مسترد۔ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ امریکی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا، صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ فیک نیوز میں ملوث تمام لوگوں کو برطرف کیا جائے۔ امریکی فوجیوں سمیت سب سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا۔ 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا۔ امریکہ اسرائیل کو تباہ ہوتے دیکھ کر اس جنگ کا حصہ بنا۔ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایرانی عوام کو مبارکباد۔ ویڈیو پیغام میں بولے، ایرانی حملوں سے صہیونی حکومت پاش پاش ہو گئی۔ ہم نے صہیونی رجیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے قطر میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا۔ ایرانی فوج اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکام بنانے میں کامیاب رہی۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے منظور قانون کی نگہبان کونسل نے توثیق کر دی۔ بل کے تحت IAEA کے معائنہ کار سیکیورٹی کونسل کی اجازت کے بغیر ایران میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ، وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی، اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر فائنانس منسٹر صاحب کا، فائنانس سیکرٹری، ایموس فائنانس، چیئرمین FBR اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی خوشائند۔ ایران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کابینہ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ بجٹ سے متعلق وزیر اعظم نے کہا، بجٹ پر بہت محنت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور حلیف جماعتوں کی بجٹ میں کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ منظوری کے بعد نئے مالی سال میں معیشت کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ مان لیا ہے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آیا ہے، ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ میں سب سے زیادہ 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف تب ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ۔ حکومت نے ہمارے مطالبات مان لیے، اس لیے بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ BISP میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس میں کمی کی گئی۔ ہمارے کہنے پر حکومت سولر ٹیکس میں 50% کمی لائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد FBR قوانین میں تبدیلی لائی گئی۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ کے شکر گزار ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے اپوزیشن نشستوں پر آمد۔ چیئرمین PJ بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے مصافحہ کیا۔ شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہوئی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
خان صاحب کو دنیا کی کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی ہے. خان صاحب پاکستانی سیاست کے ایک محور ہے. پاکستان کی سیاست خان صاحب کے بغیر، خان صاحب کی بات کے بغیر ناممکن ہے. میں ان کے خاندان کو، علیم باجی کو بھی تسلی دوں گا کہ تسلی رکھ لے، غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بھی بندہ. لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں. خان صاحب لیڈر تھے، خان صاحب لیڈر ہے، خان صاحب ہی لیڈر رہیں گے. بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی خبروں کی تردید. چیئرمین پی ٹی آئی بولے بانی پی ٹی آئی کو کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی. پاکستان کی سیاست بانی کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے. خاندان کے افراد کو تسلی دیتا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا اسمبلی توڑنے کا اختیار بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. بانی پی ٹی آئی نے جس دن کہا کے پی اسمبلی ختم کر دیں گے، آئینی بحران سے بچنے کے لیے صوبے کا بجٹ منظور کیا. میں یہ نہیں سمجھتا یا مجھے کوئی ڈائریکشن انڈیکیشن ایسے نہیں ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہو کہ عمران خان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے ٹیکنیکلی یا ان کی حکومت ختم ہو جائے. تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ نہیں چاہتا، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسے کوئی میسج ہے، احکامات ہیں تو بتا دے. سب نے کہا نہیں. چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس. بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار. ایس سی او اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار. ایس سی او اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت شامل نہیں کی گئی. بھارت کا موقف. ایس سی او اجلاس کا مشترکہ بیان جاری نہ کرنے کا فیصلہ. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو ایس سی او اجلاس میں منہ کی کھانا پڑی. اعلامیے میں بھارت پر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا الزام لگایا گیا.